بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک لمحے میں کہا جاتا تھا کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہیں تو وزیر، لیکن شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے پہ بٹھائے گئے ہیں، تو جو وزیر ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ تگڑا ہے۔ پھر لوگ کہتے تھے کہ وہ پاکستان میں کسی عہدے کے اوپر ہاتھ رکھے، صرف ایک عہدے کے علاوہ، تو وہ پاکستان کے ہر عہدے کے اوپر تعینات یا مقرر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ وزیر داخلہ بھی بنے، پھر وہ اس کے ساتھ چیئرمین پی سی بی بھی بنے، اور وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے، وہ کسی پارٹی میں نہ ہوتے ہوئے بھی سینیٹر بنے۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے وہ منظر عام سے غائب ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جعفر ایکسپریس واقعہ ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے تو کہا گیا جی بیرون ملک ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے۔ تو خیر میں نے اس سے جس دن کمیٹی کا اجلاس تھا اس دن شام کو چیک کیا تو وہ افطاری کروا رہے تھے لاہور کے اندر، لیکن کہا گیا جی وہ ملک سے باہر ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک بہت بڑی خبر، آپ حیران ہوں گے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بتانا چاہیے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا محسن نقوی کی چھٹی کروائی جا رہی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ محسن نقوی کا بوجھ اب وہ ہلکے نہیں اٹھا پا رہے جن کے وہ نمائندے ہیں؟ تو اس بارے میں ایک ایسی خبر آئی آپ حیران رہ جائیں گے، اور معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف کے حوالے سے۔ خواجہ آصف نے رات کو یہ بتایا کہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا نواز شریف کیوں نہیں آئے اس میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی والی اجلاس تھا، تو انہوں نے کہا وہ میں نے بھی نواز شریف صاحب سے ملنا تھا اور میرا تو بڑا ذاتی تعلق ہے، میں تو بغیر بتائے بھی ظاہر جا سکتا ہوں ان کے گھر میں، تو میری ان سے بات ہوئی تو ان کا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں کچھ دن کے بعد آپ کو ملاقات کے حوالے سے بلاؤں گا تو آپ پھر آئیے گا۔ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے، ان کی جو طبیعت کی ناسازی بتائی جا رہی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ گزشتہ روز وہ ایاز کہنے لگا تھا کہ وہ دوسرے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ تو وہ ملے ہیں، لیکن وہ اب اس سلسلے میں ان سے نہیں مل رہے تھے۔ اگر وہ ان سے مل رہے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے چند دن میں آئے گا جب جوید لطیف سے وہ مل سکتے ہیں۔ لیکن اس سے دلچسپ بات کیا ہے جس کی اب باقاعدہ کہا جا رہا ہے، پھر یہ ہونا تھا محسن نقوی کے حوالے سے۔ تو محسن نقوی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں، تو ان کے حوالے سے ندیم ملک نے ان کی طبیعت کے حوالے سے کہا تو پتہ چلا محسن نقوی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جو ان کا دعویٰ ہے۔ تو اس حوالے سے جو اصل خبر دی وہ دی خواجہ آصف نے، اور ان کے مطابق وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے فون کر رہے ہیں محسن نقوی کو، اور ان کے مطابق وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ اب اگر کئی ہفتوں سے ملک کا وزیر دفاع وزیر داخلہ کو فون کر پا رہا ہے اور فون نہیں ہو پا رہا، تو سٹیٹ افیئرز کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے میں کوارڈینیشن یہ ہے کہ دفاع اور داخلہ کے وزراء آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں، وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا واقعتاً وہ جو باتیں افواہیں چمگوئیاں ہیں ان کی چھٹی والی، تو کیا وہ باتیں درست ہیں، یا پھر وہ وزیر دفاع کو اور اس حکومت کی اس قدر بے وقت سمجھتے ہیں کہ وہ فون بھی بادر نہیں کر رہے؟ اور پھر ایک اور بات ہے، اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اتنے اہم معاملوں کے اوپر، یا اتنے اہم چیزوں کے اوپر کیا یہ ضروری ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ بھی رہے، محسن نقوی جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی بھی رہے، پھر ان کا جو ماتحت ادارہ ایف آئی اے ہے وہ صحافیوں کے اوپر زمین تنگ کیے ہوئے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں فرحان ملک صاحب جو رفتار کے ایڈیٹر ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پیکا کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ کہ کراچی میں ہمارے جو دوست ہیں طارق متین صاحب اور باقی سب نے احتجاج وہاں پہ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم سب احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ فرحان ملک جیسے پروفیشنل جرنلسٹ کی بھی اگر اس ملک میں یہ حالت ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کن حالات میں کام کرتے ہیں، ہم کس سچویشن میں رہ کر آپ تک چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ہر وقت کس خوف کا شکار ہیں، آپ کے اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کراچی میں احتجاج سے ریکارڈ کرایا جہاں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ہم اس معاملے کو انشاءاللہ لاہور میں ٹیک اپ کریں گے، لاہور میں احتجاج کریں گے، اور میں تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی ضرور آواز اٹھائیے اور ان کی گرفتاری کو کنڈیم کیجیے۔ اور جرنلزم کوئی کرائم نہیں ہے، خاکسار خود آپ جانتے ہیں کہ مقدمے میں نامزد ہے ایف آئی اے والے میں۔ تو اس کے بعد جو باقی جگہوں کے اوپر آپ جہاں جہاں ہیں آپ احتجاج جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کرائیے۔ تو اب ایک اور چیز خان صاحب کے حوالے سے اور جو حکومت جس کی تصدیق کر رہی ہے وہ یہ ہے، اور غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک تو جو اجلاس تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں اچکزئی صاحب نے ایک بات کی
انہوں نے کہا یہ بند کمرے کا اجلاس ہے اور یہ اپنی مرضی کی وہ سب کچھ جاری کر دیں گے اور ہم وضاحتیں دیتے پھریں گے. اچھا لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی. پھر مولانا صاحب کے حوالے سے جب باتیں باہر آئیں تو پھر JUI نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. اس کے اوپر آج ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس بارے میں یہ بتایا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے, اور ان کے ترجمان کا بتانا یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ, اسلم غوری صاحب نے بتایا کہ اگر قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ تھا تو اندر کی خبریں میڈیا کو کون چلوا رہا تھا. اور میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اگر آپ نے خبریں ذرائع سے چلوانی تھی تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن کال کرتے اور جوائنٹ سیشن کے اندر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے تاکہ پتہ چلتا کہ کس نمائندے کی کس ایشو کے اوپر کیا رائے ہے, کون اتفاق کر رہا ہے, کون اختلاف کر رہا ہے. تو ان کے مطابق جب مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کاٹ کر صرف ایک جملہ میڈیا میں چلایا گیا تو پھر ہمیں مجبوراً اپنی پارٹی کا اعلامیہ جاری کرنا پڑا. اب اس سے آپ سنجیدگی کا اندازہ لگائیے کہ کس لیول کا فورم ہے اور اس کے اندر بھی آپ نے کیا کیا یا کیا کچھ کہا, اور اس کے بعد ایک پارٹی کو آپ سے وہ اختلاف کرنا پڑا. اور صورتحال کیا تھی کہ آپ نے وہ بند کمرے میں کیوں لے کے گئے؟ اس لیے لے کے گئے کہ عمران خان کو نہ بلانا پڑے, اور عمران خان کو بلانے کے چکر میں یہ سارا کچھ آپ نے کیا. تو اب اس پہ غیر سرکاری ترجمان کیا کہتے ہیں وہ بہت دلچسپ معاملہ ہے. اب عمران خان کی رہائی کو لے کے ہم مختلف وقتوں میں مختلف باتیں سنتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ بولا عمران خان کو کہا گیا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. کبھی آتا ہے کہ عمران خان کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ نہ بنی گالا کے اندر ہاؤس اریسٹ ہو جائیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے نا خاموش ہو جائیں, ٹھنڈ پروگرام پہ چلے جائیں. جیسے شریف خاندان کی جب مبینہ ڈیل ہوئی تھی تو اس مبینہ ڈیل کے وقت مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہو گیا, نواز شریف خاموش ہو گئے, پھر کیسے راستہ نکالا گیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے. اب اس کے اندر یہ غیر سرکاری ترجمان جو منیف فاروق ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے منصور علی خان کے شو میں. تو اس شو میں انہوں نے اب اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے بیرون ملک کیوں نہیں بھیجا جا سکتا. عمران خان کو بیرون ملک اس لیے نہیں بھیجا جا سکتا کہ وہ غیر ملکی صحافی جو ہے, ہر صحافی دوڑ کے عمران خان کا انٹرویو کرے گا. لیکن اس دوران انہوں نے ایک بہت دلچسپ قسم کی جو ایک ٹرم استعمال کی, وہ دی عمران خان تھی. اب آپ کو پتا ہے کہ دی کن انگریزی زبان میں کب استعمال کیا جاتا ہے یا کیوں استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب دی عمران خان کو کون پاکستان سے باہر بیرون ملک بھیجنے چاہے گا. عمران خان جیسے ہی پاکستان سے نکلیں گے تو پوری دنیا کا جو صحافی ہیں وہ عمران خان کے پاس دوڑیں گے اور ان کے انٹرویوز کریں گے. تو اب عمران خان سے انٹرویوز کریں گے تو عمران خان سے انٹرویوز کا پھر کیا ہوگا آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ماضی میں نواز شریف بھی رہا کیے آپ نے اور بیرون ملک گئے تو یہ خدشہ نہیں تھا. تو نواز شریف تو اس وقت آزاد ہیں تو ان کا کوئی میڈیا انٹریکشن نہیں ہے, کوئی انٹرویو نہیں ہے جب سے پاکستان آئے ہیں. تو عمران خان آپ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ڈرتے ہیں کہ وہ نکلیں گے تو بھی کیا کریں گے. اور اس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز بھی عمران خان کی پارٹی کی جو رہنما ہے جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب تھے اور اعظم سواتی صاحب تھے اور خالد یوسف چوہدری جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی پہنچے.